قدم قدم پہ جلاؤ دیے بنا میں حسین قدم قدم پہ جلاؤ دیے بنا میں حسین سنا رہی ہے یہ کربو بلا پیام حسین اصول دین کے لیے سر کٹا دیا ہے مگر اصول دین کے لیے سر کٹا دیا ہے مگر جھکا نہ ظلم کے آگے سرے امام حسین حسین منی تھا کلمہ رسول اکرم کا حسین منی تھا کلمہ رسول اکرم کا ہے پنجتن میں فضیلت بڑا مقام حسین ہر ایک دور میں جب بھی بڑھا ہے ظلم و ستم ہر ایک دور میں جب بھی بڑھا ہے ظلم و ستم ملا ہے دین خدا کو فقط دوام حسین وہ خطبہ دیتے تھے رو کر حسین ابن علی وہ خطبہ دیتے تھے رو کر حسین ابن علی سنا کی نوک پہ جاری رہا کلام حسین صدا وہ آج بھی حلم کی آ رہی ہے زہیر صدا وہ آج بھی حلم کی آ رہی ہے زہیر قدم بڑھاؤ چلو کربلا غلام حسین قدم قدم پہ جلاؤ دیے بنا میں حسین بہت شکریہ ظہیر صاحب، آپ نے جس طرح سے یہ پیش کیا ہے، یہ ہدیہ اور جو سوز آپ کی آواز میں تھا،
مطلب یہ ذکر حسین ایک ایسا عمل ہے، میرا خیال ہے کہ جتنا کیا جائے یہ کم ہے. جو تسکین اس سے ملتی ہے وہ لاجواب ہے، اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی حسین نے دی وہ بے مثال ہے. اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو نظریہ ہے، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے، جس کے لیے محفل ہم نے سجائی ہے. اور یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں بھی اپنی طرف سے ہدیہ کروں. تو یہ بڑا میرے دل کے قریب ہے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنی تو بے ادب نہیں، لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. تو یہ وہ عظیم قربانی ہے جس کی بات ہمیں بار بار کرنی اور رہتی دنیا تک کرنی ہے. اور اسی ذکر کے لیے جو میرے ساتھ شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتی ہوں. علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب اسلامک اسکالر ہیں جو کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. ظہیر عباس نقوی صاحب جو کہ شاعر بھی ہیں، نوحہ خواں بھی ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور مفتی شہریار داؤد صاحب اسلامک اسکالر ہیں، وہ بھی یہیں پر تشریف فرمائیں. تو آپ سبھی حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائیں. اچھا، اس میں جو سب سے پہلی بات میں آپ سے مفتی صاحب، شہریار صاحب، جو آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک شعر جو کہ اکثر ہم سنتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اب نہ کبھی حق و باطل میں رابطہ ہوگا، حسین ابن علی جو درمیان سے گزرے ہیں. یہ جو تفریق ہے حق اور باطل پر، میں چاہوں گی ذرا تھوڑا سا اس فلسفے پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حق اور باطل کی جو جنگ ہے نا، وہ تو ازل سے ہے، اب تک رہے گی. اور یہ جنگیں مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہیں، مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہیں. اور ان جنگوں کے بعد جو ریزلٹس آئے وہ ہمیشہ یہی آئے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوئی ہے اور باطل یقیناً منہ کی کھا کر پیچھے ہٹا ہے. لیکن وہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. کربلا جو واقعہ ہے وہ جنگ نہیں ہے. جنگ اصل میں دو افواج کے درمیان ہوتی ہے، بیٹل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر 30,000 یا 40,000 یا اگلی بات مطلب کہ 80,000 1,00,000 کی افواج تھی، اور ادھر 72 نفوس قدسیہ. تو یہ 72 نفوس قدسیہ اتنی بڑی تعداد کی فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے، یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اس کو جنگ کہنا یہ یقیناً بالکل غلط ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ چونکہ حسین گزر گئے، اب حق اور باطل میں ایک لائن آ گئی، تفریق آ گئی کہ بھئی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اچھا، حق اور باطل کی جب بھی ڈائیلاگ ہوگا یا جنگ ہوگی یا کچھ بھی آرگیومنٹ ہوگا نا، اس کے اندر فتح یقیناً حق کی ہوگی. بٹ اس فتح حاصل کرنے کے لیے نا بہت سیکریفائس چاہیے، بہت قربانی دینی پڑتی ہے. اب میں تھوڑا سا کمپیریزن آج کے دور سے اگر کروں کہ ہمارے دور میں بھی حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، بالکل چل رہی ہے. بٹ ایک بات بڑی خوبصورت میں نے سنی تھی، دیکھی تھی اور بڑی دل کو لگی تھی، وہ یہ کہ اگر آج کے دور میں مجھ میں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی سوسائٹی، آئی ایم ٹاکنگ، کیونکہ انڈیویجول میک سوسائٹی، میں ایز اے فرد، اگر میں آج کے دور کے یزید کے خلاف یا اس کو میں اگر ٹف ٹائم نہیں دوں گا، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اس کی غلطیوں کے خلاف اگر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، then I have no right whatsoever to say against the Yazid of 61 ہجری. 61 ہجری کے یزید کے خلاف
بات کرنے کا میرا رائٹ نہیں بنتا جب تک کہ میں آج کے دور کے یزید کے خلاف بات نہ کروں. نہیں دیکھیں وہ جو سارا واقعہ پیش آیا, وہ جو داستان رقم ہوئی, وہ وقتی نہیں تھی, وہ آگے آنے والے وقت کے لیے تھی. اسی طرف آ رہا ہوں. یہ ہم مطلب یہ جڑی ہوئی ہے نا, یہ جڑی چیز ہوئی سے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو درس یا جو فلسفی انہوں نے دی, انہوں نے یہی بتایا ہے کہ دیکھو جب تم حق پر آؤ گے نا تو سب سے پہلے جان کا خطرہ ہوگا. جان کا خطرہ, مال تو جائے گا, اولاد بھی جائے گی, رشتہ دار بھی چلے جائیں گے, سب ساتھ چھوڑ جائیں گے, لیکن جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے نا انسان کی جان ہوتی ہے. انسان اپنی جان کے لیے پھر کمپرومائزز کرتا ہے, اپنی جان بچاتا ہے, پھر کہتا ہے یار جان بچانے کے لیے تو وقتی طور پر شریعت نے حرام کھانے کی بھی اتنی اجازت دی ہے کہ اتنی طاقت حاصل کر لو کہ جو ہے نا حلال چیز تک پہنچ جاؤ. لیکن جب آئے گی بات حق کی اور باطل کی سربلندی کے لیے تو پھر حق کی سربلندی کے لیے پھر یہ جو شریعت نے آپ کو دیا ہے نا, یعنی دو چیزیں ہیں, ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت. رخصت یہ تھی بیعت کر لیتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حق پہ کھڑا ہونا ہی تو مشکل کام ہے. بیعت کر لیتے, رخصت حاصل ہو جاتی, مدینے بیٹھتے, بڑی زبردست گدی بن جاتی اور آپ کی واہ واہ ہو جاتی. لیکن آپ نے کہا انہوں نے مجھ سے امارت تو لے لی ہے لیکن میں امامت نہیں دوں گا. اچھا جہاں ہم واقعہ کربلا کا علامہ صاحب ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم بارہا ہم لوگوں نے اس پر روشنی بھی ڈالی ہے, اس فلسفے پر بات بھی کی ہے کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب امام حسین کی طرف سے کہا گیا کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, حالانکہ وہ اس چیز سے واقف تھے کہ یہاں پر کوئی نہیں ایسا جو کہ ان کی مدد کے لیے آئے گا, لیکن وہ جو حجت انہوں نے تمام کی وہ ظاہر ہے وہ ٹیمپریری اس وقت اس صورتحال کے لیے نہیں تھی, وہ ظاہر ہے آگے آنے والے وقت میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک میسج تھا اس کے اندر. تو وہ حجت کس کس کے لیے تھی, میں تھوڑا سا چاہوں گی اس پر آپ روشنی ڈالیے گا. رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج 9 محرم ہے, بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت ہی اچھا اور عصر حاضر کا آپ نے سوال کیا کہ امام حسین کا یہ کہنا کہ حل من ناس ینصرنا, ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. تو مدد تو اس وقت مانگتے کہ جب 72 نفوس ساتھ تھے, مگر امام حسین یہ استغاثہ عصر عاشور کر رہے ہیں جب زخموں سے چور ہے. آخر اس حل من ناس ینصرنا میں کیا چیز ہے؟ یہ آواز آج بھی مظلوم کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. آپ فلسطین میں دیکھ یہ ایک ایسا فلسفہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو قیامت تک ظالم کے منہ پہ تماچا ہے, اور مظلوم کے لیے یہ ایک ایسا استغاثہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی ظلم کو دیکھو تو خاموش نہ رہنا, گھر لٹا دینا, جان دے دینا, اولاد قربان کر دینا, اصحاب قربان کر دینا, مگر یاد رکھو حل من ناس ینصرنا کی صدا کے بعد قیامت تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مت دیکھو کہ کس نے مارا, کس کا مارا گیا, کس کا گھر لوٹا, کس نے لوٹا, کس نے تلوار چلائی, کس نے تلوار کھائی, کس کا خیمہ جلا, کس نے جلایا. یہ دیکھنا کہ عصر عاشور کے بعد اگر لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے, محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے, تو دنیا رہتی دنیا تک سمجھ جانا کہ حسین بھی جیتے, حسین کا نظریہ بھی جیت گیا, یزید کل بھی مرد آباد تھا, جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا عصر حاضر کا یزید بھی مرد آباد ہے. قیامت تک حسین نے ایسا نظریہ دیا کہ دنیا کی سارے جنگیں انسان نے فراموش کر دی. حسین کا ذکر روز بروز انسان کو, جہاں آپ نے فلسطین کی بات کی, جہاں آپ نے کشمیر کی بات کی, جہاں جہاں ظلم ہوگا دنیا کو حسین کی ضرورت پڑے گی. حسین مظلوم کے لیے ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے کبھی نانا سواری بنے, جن زلفوں کی قسم قرآن نے کھائی ہے وہ ہاتھوں میں لی, نانا کے پشت پہ سوار ہو جائیں تو نانا سجدے کو طول دے دیں, مگر نہیں پہچانا تو اس اشکیاں نے نہیں پہچانا حسین کو.
کہ حسین کون. آج ضرورت اس کی بات کی ہے کہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, اس فلسفے کو یاد کریں جو امام حسین کا تھا. امام حسین کا فلسفہ یہ تھا کہ حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں, تیری انا کا تاج ہے, کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. حسین نے یہ ثابت کیا کہ حسین کا سر تن سے تو جدا کر سکتے ہو مگر حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. بالکل. سورہ کہف کی تلاوت کر کے نو کے نیزہ پر امام حسین نے دنیا کو بتایا ہے کہ قیامت تک یزید کا نام گالی بن جائے گا, میرا نام دنیا کے لیے شفا ہوگی. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, ابھی جیسا کہ آپ نے اشقیہ کی بات کی, تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ کوفہ کے لوگوں کا جو کنٹریبیوشن تھا اس پر بات کی جائے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ظہیر صاحب اگر آپ کچھ تھوڑا سا اور پہلے ہدیہ کریں, پھر اس کے بعد میں سورہ منافقون کی لازمی طور پر بات کرنا چاہوں گی, اور اس کا کچھ کمپیریزن ہم حالات حاضرہ سے کریں گے کہ آج بھی مسلمان وہ ہیں کہ جن کے منہ میں کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے, لیکن پہلے ظہیر صاحب آپ کچھ ابھی آپ لوگ تذکرہ کر رہے تھے حل من ناصر ینصرنا, تو وہ منظر جو قیامت کا منظر تھا کربلا میں, جو جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے, تو اس وقت کی چند مصرے پیش کروں گا. اکبر کی جدائی نہ سہ پائی نظر میری, غازی کے بچھڑنے سے ہے ٹوٹی کمر میری. اکبر کی جدائی نہ سہ پائی نظر میری, غازی کے بچھڑنے سے ہے ٹوٹی کمر میری. مقتل میں کھڑا ہوں میں تنہائی کے عالم میں, کوئی نہ رہا میرا مرتا ہوں اسی غم میں. اب ہوتی ہے اشکوں میں ہر سانس بسر میری, غازی کے بچھڑنے سے ہے ٹوٹی کمر میری. خون علی اصغر ہے اس پیاس کے دریا میں, دفنایا اسے میں نے جلتے ہوئے صحرا میں. ننھی سی لحد میں ہے تصویر پدر میری, غازی کے بچھڑنے سے ہے ٹوٹی کمر میری. جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھا اکبر نہ رہا میرا, ہم شکل محمد وہ دل بر نہ رہا میرا. برچھی ہے کلیجے میں اور جان پہ سر میری, غازی کے بچھڑنے سے ہے ٹوٹی کمر میری. آغوش میں مادر کی میں سونے چلا پیاسا, ماں دیکھے گی ہے کیسے تیروں پہ میرا لاشا. خنجر وہ چلاتا ہے گردن پہ شمر میری, غازی کے بچھڑنے سے ہے ٹوٹی کمر میری.
غازی کے بچھڑنے سے ہے ٹوٹی کمر میری. کیا وفا نبھائی امام حسین سے حضرت عباس سے علمدار نے. بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کو ہدیہ کیا ہے. اور میں اس سے پہلے چونکہ بات کری تھی سورہ منافقون کی, تو میرا علامہ صاحب آپ سے یہ سوال ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ زبان سے جو کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب تھوڑا سا میں کوفے کے جو لوگ تھے میں ان کی تھوڑی سی بات کروں گی, کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن آج کے حالات حاضرہ سے کیا جائے تو لوگ تو اب بھی وہی ہیں کہ دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے. اور اسی ساری صورتحال پہ آپ نے دیکھا تھا کہ سورہ منافقون بھی نازل ہوئی اور بتایا گیا ان لوگوں کے بارے میں. حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل کردہ اللہ پاک کا پاک کلام قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمے کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. منافقت کی ایک بڑی یہ بھی نشانی ہے کہ تم وہ باتیں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. بس اس کو اگر ہم ایک اپنا سلوگن بنائیں اور اس کو معیار بنائیں, کسوٹی بنائیں, اور ہر ایک میں سمیت ہم ہر ایک اپنا اپنا موازنہ کریں. جیسے عبداللہ بن ابی جب یہ سورہ منافقون نازل ہوئی تھی تو کیا وجہ ہوئی تھی, اس کے اندر یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں جب کچھ تنازع ہوا مہاجرین میں اور انصار میں, تو حضور نے فرمایا تم ابھی سے وہی جاہلیت والی باتیں دوبارہ کرنے لگ گئے ہو, چھوڑا نہیں ہے تم نے پورا ابھی تک جہالت کو. بہرحال مسلمانوں میں صلح تو ہو گئی, لیکن عبداللہ بن ابی نے بکواس کی کچھ اور کہا کہ کیسے لوگ ہیں, ہمیں اپنے ساتھ جنگوں پہ لے جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بہرحال اس کی ایک بڑی طویل ہے. تو حضرت زید بن ارقم جو اس وقت بچے تھے نا, چھوٹے تھے, انہوں نے یہ سنی تو جا کے حضور سے شکایت کی, یا رسول اللہ اس طرح. حضور نے فرمایا تم بچے ہو, شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو. کہنے لگے نہیں مجھے پکا پتہ عبداللہ بن ابی, چونکہ وہ سردار تھا قبیلے کا, عبداللہ بن ابی تھا منافق. یہ ساتھ میں اس لیے آیا تھا اس جنگ میں کہ اس نے کہا کہ چلو کچھ مال ملے گا, اس میں بھی مال غنیمت ملا کرتا ہے نا. اور جب دیکھا مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی ہے, مال غنیمت بھی آ گیا ہے, اور مسلمانوں میں اس نے کہا چلو یہ جھگڑا ہوا اس کا فائدہ اٹھاؤں. منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے, ذرا سی کوئی تنازع ہو جائے نا دو بھائیوں میں تو وہ اس کو آگ کی طرح بھڑکاتا ہے, تیل ڈالتا ہے. اور تو اس لیے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو ظلم سے روکو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ظالم کو تو روکنا سمجھ میں آتا ہے, مظلوم کیسے ظلم کرتا ہے؟ فرمایا جو مظلوم اپنے اوپر ظلم سہتا ہے یہ بھی ظلم ہے. یہ آج جو ہمیں کیا ہو گیا, آئیں نا ذرا ادھر اب کمپیئر کریں. اس وقت پھر حضور نے بلا کے اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کہا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کب کہا, اور قسم کھا لی اس نے. تو پتہ چلا منافق کی ایک عادت ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. آج میں چونکہ فرض سے معاشرہ بنتا ہے, میں دیکھوں کیا میں جھوٹی قسم کھاتا ہوں, میرے اوپر والے جھوٹی قسم کھاتے ہیں, میرے حکمران جھوٹی قسم کھاتے ہیں. ہمیں تو کہا گیا جو خود کے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. ہم اچھی چیز اپنے لیے رکھتے ہیں, دوسرے کو وہ دیں گے جو ہمیں نہیں پسند ہوگی. تو یہ جو ظالم کو فرمایا نا کہ اس کا ہاتھ بھی روکو اور مظلوم کا ہاتھ بھی روکو, کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی اس ظالم کے اوپر آ کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جائے. آج دیکھیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے, برداشت کریں نہ ہی کرنا. نا میں کہہ رہا ہوں جی, میں بیٹھا ہوں, سوری ٹو سے, مجھے نہیں پتا آپ کی پالیسی کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں جی ہو بل آ گیا ہے 50,000 کا, یہ کیسے بھروں گا, اتنا بل ہے, اتنا ٹیکسیز ہے, اتنے یہ ہیں, اتنے وہ ہیں. تف ہے میری لائف پر, تف ہے میری زندگی پر کہ جو میں یہ دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کیسے بھروں گا. میں یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کیوں بھروں, میں ان کی عیاشیوں کے لیے یہ بے جا ٹیکسیز کیوں دوں. دے آر لائبل ٹو آنسر می. یہ میرے اگر حکمران ہیں تو میرے نبی نے فرمایا حکمران تو خادم ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی ہمارے حکمران کیوں بڑی بڑی عیاشیوں میں پڑے ہوئے, پروٹوکول 20 گاڑیوں کا, میرے پیسوں سے, میرے ٹیکس سے, زبردستی لیے گئے ٹیکس سے آپ اپنی زندگیوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہو. مجھے نہیں سمجھ میں آتا اتنا بڑا آپ, ہمارا سربراہ کر کے, ہم سوری ٹو سے, ہمارا سربراہ کر کے کہتا ہے جی مبارک ہو ہمیں سود پر مبنی IMF کا قرضہ مل گیا, ولا حول ولا قوت الا باللہ. تم آج کے دور میں اگر ہم اس طرح کے ظلم برداشت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو وی آر کوفیز, سوری ٹو, وی آر کوفیز. ہم وہی منافقین کا ٹولہ ہیں کہ جو حق بات کرنے میں ڈرتے ہیں, یار میں اٹھا نہ لیا جاؤں, یار میرا کچھ ہو نہ جائے. ہونا دیکھو مومن موت الموت مومن
الموت و تحفۃ المومن، حضور نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. موت دیکھو نا صحابہ کرام، امام حسین کیسے چلے گئے، بچے چلے گئے اور خواتین چلی گئیں. پتہ تھا ہم نے بالآخر ہمارے کو انہوں نے شہید کر دینا، مار دینا، ہمارے خیمے جلا دینا، ہماری ردائیں اتار دیں. نہیں، صرف حق کی خاطر جان کی پرواہ نہیں کی. اللہ نے جو کہا تھا نا، میں تم سے آزمائش کروں گا، تمہاری ایمان کا دعویٰ کی آزمائش کروں گا، بھوک سے، خوف سے. بھوک کفر تک لے جاتی ہے، خوف کفر تک لے جاتا ہے. بے شک اللہ ہمیں اس بھوک بڑے اور اچھے خوف انداز میں آپ نے اس کا موازنہ بھی کیا، اور ظاہر ہے جو اس کے پیچھے فلسفہ مخفی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس محفل میں بھرپور فائدہ اٹھائیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحبان موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں. آ جا اے میرے اصغر، آ جا اے لال اصغر، تجھ کو بلائے مادر، آ جا اے لال اصغر، آ جا اے میرے اصغر، آ جا اے لال اصغر. ایک بار تو صدا دو، مادر بلا رہی ہے، مقتل کی کیا ویرانی لوری سنا رہی ہے. غم سے پکار مضطر، آ جا اے لال اصغر، آ جا اے میرے اصغر، آ جا اے لال اصغر. معصوم تیری صورت آنکھوں میں بس گئی ہے، خوشبو تمہاری بیٹا سانسوں میں بس گئی ہے. جھولا جھولاؤں دل بر، آ جا اے لال اصغر، آ جا اے میرے اصغر، آ جا اے لال اصغر. مقتل میں ڈھونڈتی ہوں لاشا تمہارا دل بر، تر خوں میں ہو گیا ہے چہرہ تمہارا دل بر. سبحان اللہ. نیزے پہ ہے تیرا سر، آ جا اے لال اصغر. 6 مہینے کا بچہ، یہ ایک ایسی قربانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. ایک ماں اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس کا اندازہ ایک ماں ہی لگا سکتی ہے. آج چونکہ 9 محرم الحرام ہے تو میں چاہوں گی تھوڑے سا علامہ صاحب آپ بات کیجئے گا، کیونکہ آج خیمے میں چراغ گل کیے گئے اور اصحاب سے کہا گیا کہ تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن جب چراغ پھر سے روشن ہوا تو سبھی وہیں کے وہیں موجود تھے. تو جو جذبہ ایک تھا، جو محبت تھی ان کے امام حسین سے، میں چاہوں گی اس پر تھوڑی سی بات آپ کریں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں پوری رات حسین کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سن رہا تھا. امام حسین نے تمام صحابہ کو جمع کیا، کہا دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے تمہیں نانا سے جنت دلوا دی، اب جس کو جانا ہے جو جہاں چلا جائے. جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کربلا کی جنگ نہیں تھی، یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے، میں انڈورس کر رہا ہوں قبلہ کی بات کو. کہا جس کو جہاں چاہنا ہے چلا جائے. مگر مورل ایسا تھا آج 9 محرم کو کہ حبش کے رہنے والے ہیں جون، 9 محرم کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر رہے تھے. کسی نے پوچھا جون یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آج 9 محرم ہے، ہو سکتا ہے کل فرزند رسول اشکیا میں گھر جائے تو میں کنکریاں مار کے دشمن کی اپنے امام کا دفاع کروں. اللہ اکبر. وہی جون تھا جو کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں،
میرا کالا خون ہے، آپ نبی کے نواسے ہیں۔ حسین نے گلے سے لگا لیا، یعنی یہ مورل تھا صحابہ کا۔ کہا جاؤ، جس کو جانا ہے چلے جاؤ۔ اچھا، جنت کی بشارت بھی دی، جنت دے دی، دے دی۔ بلکہ علماء حقہ نے، تمام مسالک کے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے سردار تھے، جنت دکھا دی، دکھا دی، جنت دکھا دی۔ مفتی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جنت دکھا دی، جنت کے مالک تھے۔ کہا جاؤ، نہیں جا رہے؟ اچھا، روشنی میں نہیں جا رہے، چلو حسین چراغ بجھائے دیتا، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے، جاؤ اندھیرا کر دیا میں نے جسے جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حسین نے چراغ جلایا تو دیکھا سارے صحابہ نے اپنی تلواریں حسین کے قدموں پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ کہہ رہے ہیں فرزند رسول 70 دفعہ زندگی ملے، 70 جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، مگر اے فرزند رسول یہ جان آپ پر قربان کر دے۔ کیسے جانثار صحابی تھے، جس میں 92 برس کے حبیب ابن مذاہب، 94 برس کا سعید، ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا، وہ سعید جب علی اکبر نے کربلا کی زمین پہ تیمم کر کے علی اکبر نے آذان دی، اور جیسے ہی دوسری دفعہ آذان دی، جناب زینب کے خیمے میں آواز گئی، جناب فضہ سے کہا کہ بھائی سے کہو یہ اکبر کی آخری آذان ہے، ذرا بلند آواز میں آذان کہیں۔ حسین اکبر کے قریب آئے، کہا اکبر ذرا بلند آواز میں آذان دینا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ امام وقت ہیں نا، میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کریں کہ یہاں آپ کی ماں بہنیں سنیں، مدینے میں میری بہن سغرا سنیں۔ جیسے ہی علی اکبر نے چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا، یہ آواز ہوا کے دوش پہ محلے بنی ہاشم میں پہنچی۔ جناب سغرا نے عصا کا سہارا پھینکا، کہنے لگی نانی ام سلمہ میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے آ گیا۔ ہو گئی کربلا میں نماز۔ سعید کہتا ہے 94 سال کے بوڑھے سعید ہیں، ہمارا سلام اس سعید۔ وہ کہتے ہیں فرزند رسول آپ نماز پڑھیں، میں تیروں کو جھیلوں گا۔ ضرورت ہے امت مسلمہ ان کردار کو سمجھے۔ حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سعید تیروں کو جھیل رہے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے نماز تمام کی، سعید زمین پہ گرے۔ حسین نے سعید کا سر زانو پہ رکھا۔ میں کہوں گا سعید کتنے خوش نصیب ہو، زانوئے فرزند رسول تمہارا سر۔ سعید کہتے ہیں مولا کوئی میرا سر دبا رہا ہے۔ کہتے ہیں سعید استقبال کر، نانا رسول اللہ سے آئے ہیں تمہارا استقبال کرنے، یہ غلاموں کا مرتبہ ہے کربلا میں۔ کہا تھوڑی دیر گزری، سعید کہتے ہیں کوئی بایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہا کہ بابا نجف سے آئے ہیں استقبال کرنے۔ تھوڑی دیر گزری، کا بایاں بازو کوئی دبا رہا ہے، کہا بھیا آئے ہیں بقیہ سے۔ اب سعید تھوڑی دیر میں چیخ مارتا ہے، کہتا ہے مولا کوئی کالے برقعے والی میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہے۔ کہا پیروں کو سمیٹ، میری ماں فاطمہ زہرا بقیہ سے تیرے استقبال کو۔ یہ ہے کربلا کی، یہ ہے داستان، یہ داستان ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور تبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ جتنی ہو سکے بات کریں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے 9 محرم الحرام ہے، مرکزی جلوس آج برآمد ہوں گے، تو اس وقت میں اس پر بھی جانوں گی اپنے نمائندگان سے کہ جلوس کتنے بجے برآمد ہوں گے اور کتنے بجے اختتام پذیر ہوں گے۔ میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ مفتی صاحب آپ سے میں بات کروں، کیونکہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے، کہ صرف 72 جانثار تھے امام حسین کے، اور اشقیاء کی فوج اتنی بڑی۔ تو یہ 72 کی تعداد جو ہے، اس پر تھوڑا سا بتائیں گے کہ آخر 72 ہی کیوں؟ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ شاید 150 کا بھی ایک فگر کوٹ کیا جاتا ہے۔ جی، اس میں روایات ملتی ہیں، جو مستند روایات ہیں، جو احناف یعنی اہل سنت کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ننھے بچے تھے اس وقت، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پشت اتھر پر سوار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل میرے محبوب سے کہو طویل سجدہ کر دیں، جب تک حسین خود نہ اترے سجدے سے اٹھنا نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 1 2 3 5 7 نہیں، 72 مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سجدے کی تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ۔
اور پھر اس کے بعد شہزادے حسین جب تشریف نیچے زمین آئے تو سرکار علیہ وسلم نے بقیہ نماز مکمل کی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنا طویل سجدہ، ہم تو سمجھے خدا نہ خواستہ جیسے آپ کا وصال نہ ہو گیا ہو، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں لگا کہ شاید کوئی وحی آ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، میرا شہزادہ میری پشت پر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے میرے محبوب حسین سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اس کو یہ آپ کی پشت پر ہے تو آپ طویل سجدہ کر دیں، ایسا نہ ہو آپ اٹھیں اور حسین گر جائے، اس کو تکلیف پہنچے، حسین کو تکلیف پہنچانے والا مجھے تکلیف پہنچانے والا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو اے اللہ تو بھی اسے تکلیف پہنچا۔ تو ذرا سوچئے کہ جن خبیثوں نے، جن بدبختوں نے، شقی القلب لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اصحاب، آپ کے آل، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والوں پر ظلم کیے، آپ کی جان کے در پہ ہوئے، فقط کس کے پیچھے؟ اے فلاں تجھے رے کی حکومت دے دی جائے گی، اے فلاں تجھے موصل کی حکومت دے دی جائے گی، اے فلاں تجھے مدینہ کا، تجھے مصر کا، تجھے شام کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر ذلیل حکومتوں کے پیچھے انہوں نے نبوت کے شہزادوں، حضور چومتے تھے گردن مولا حسین کی اور اشک بار ہوا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت امام حسین کی شہزادے کی گردن کیوں چومتے ہیں، گلا کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس کی گردن کو کاٹا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا، اس لیے۔ پھر فرمایا سونگا کرتے تھے دونوں شہزادوں کو، فرماتے ہیں یہ میرے یہ جنت کے پھول ہیں، میں نے خوشبو ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو ان پر تیروں کے می برسانا، ان کو پیاسا رکھنا، ان کے اوپر روٹی پانی اس طرح بائیکاٹ کر دینا، یہ کہلاتے مسلمان تھے، لیکن مسلمان نہیں۔ افسوس کہ نماز اس طرف بھی ادا ہو رہی تھی اور نماز اس طرف بھی ادا ہو رہی تھی۔ آج دنیا جو ہے مفتی صاحب، آج دنیا یزید کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور وہ یزید جو سر حسین کو چھڑی مار کے کہہ رہا تھا کہ آج میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا جو بدر میں اور خندق میں مارے گئے تھے۔ اور ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ کے کہا یزید ان لبوں پر تو میں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ لب اطہر ہیں جس کو رسول چوما کرتے تھے۔ اب بھی دنیا اگر یزید کو ڈیفائن کرے اور یزید کو بری الذمہ قرار دے تو پھر آج امہ کی یہی کیفیت ہوگی جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم کربلا کو رسم نہیں، کربلا شریعت ہے، کربلا ہماری بقا ہے، کربلا ہماری زندگی ہے، کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا ڈٹ جانے کا نام ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں۔ یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے۔ ابھی بہنوں آپ نے ابھی کہا نا کہ حل من ناص ینصرنا، حسین نے سب کچھ ختم ہونے کے بعد یہ استغاثہ یہ قیامت تک گونجتا رہے گا، یہ ہر مظلوم کی آواز ہے۔ بے شک۔ اس میں صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، کہا کہ یہ حجت تمام کی مولا حسین نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن انسان کی فطرت ہے وہ ڈینائی کرتا ہے، اللہ پوچھے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، وہ کہا یا اللہ میں نے نہیں کیا، پھر اس کے ہونٹ بند کر دیے جائیں گے، پھر اس کا باڈی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ مولا حسین نے حجت قائم کر دی، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں نواسہ رسول ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے ان کے اوپر وہی محبت کی پٹی پڑی ہوئی تھی، مال کی دنیا کی محبت کی پٹی، تو آپ نے قائم کر دی حجت کہ کل قیامت کو جب ان سے پوچھا جائے گا بدبختوں سے تم نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی، تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں تھا، ہم سے حسین نے بھی نہیں کہا تھا، تو حسین نے کہہ دیا میں نے تمہیں کہہ کر کل قیامت کے دن تمہارا منہ بند کر دیا ہے۔ اور لاسٹ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فلسفہ سارا سمجھ میں آ جائے گا، نبی نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو تم مشرک ہو جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے صرف ایک خوف ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے، اور اسی دنیا کی خاطر یزید پاگل ہوا، اسی دنیا کی حکومتوں کے لیے، خلافتوں کے لیے، اپنی عمارتوں کے لیے جو اس کے پیچھے بھاگا،
آج اس کا نام اچھے سے نہیں لیا جاتا. بالکل آپ نے وجہ فرمایا, بڑے اچھے انداز میں آپ نے یہ بات سمجھائی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج مرکزی جلوس پر آمد ہوں گے, اور کراچی کی بات کریں تو یہاں پر دوپہر 1 بجے لشکر پاک سے جلوس پر آمد ہونا ہے. انتظامات کیا کیے گئے ہیں, اس وقت خرم گلزار ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے جانتے ہیں. خرم بتائیے گا. جی بالکل, 9 محرم الحرام کا جلوس دن 1 بجے جو ہے وہ نشتر پاک سے برآمد ہوگا, جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا. جلوس برآمد ہونے کے بعد علی رضا امام بارگاہ پر نماز ظہر ادا کی جائے گی, جس کے بعد مرکزی جلوس جو ہے احمد جناح روڈ, تبت سینٹر, ریگل چوک, لائٹ ہاؤس, جامع کلاس سے ہوتا ہوا بولٹن مارکیٹ اور پھر حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا. بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے تو مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے روڈ پر 6000 سے زائد پولیس کے جوان اور رینجرز کے جوان جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے. ساتھ ہی اوورآل کراچی کی بات کریں تو 17,947 پولیس کے جوان جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں. مرکزی جلوس کے اطراف کے راستوں میں بلند بالا جو عمارتیں ہیں وہاں شارپ شوٹرز کو تعینات کیا گیا. ساتھ ہی جلوس کی جو ہے فضائی نگرانی بھی کی جائے گی. ساتھ ہی مرکزی جلوس کے راستوں پر جو دکانیں ہیں, تجارتی مراکز, کاروباری مراکز ہیں, ساتھ ہی جو ہوٹلز ہیں انہیں بی ڈی اے اور سراغ رسا کتوں کی مدد سے سرچنگ کے بعد مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. جس کے بعد جو ہے وہ جو اطراف کی جو عمارتیں ہیں, جو کاروباری مراکز ہیں, وہاں بھی پولیس کی جوان تعینات ہیں. سڑکوں اور گلیوں کو جو ہے وہ کناتے اور کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی جو ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک کے مطابق راستے جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. نشتر روڈ ہے, اس کے علاوہ ٹی سے جو ایل روڈ کی طرف ٹرن کیا گیا ہے. شارع فیصل ہے, جو شہری لیاقت آباد کی طرف سے آ رہے ہیں ان کو ٹی کی جانب موڑا جا رہا ہے. ساتھ ہی ناظمات سے آنے والے جو ٹریفک ہے وہ نشتر روڈ کو استعمال کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ٹریفک پلان بنایا گیا. جلوس میں بغیر اسٹیکر والی گاڑی کو بھی داخل ہونے کی اجازت بنایا گیا ہے. خرم دستگیر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا. اس وقت ہم فیصل آباد کا رخ کریں گے, جہاں پر بیورو ہیڈ غلام دستگیر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں پر کس طرح عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کس طرح نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. غلام دستگیر بتائیے گا. جی بالکل, محرم الحرام کے سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اہل بیت کے غم میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر کوئی اشکبار ہے اور اپنے انداز میں عقیدت و احترام کا اظہار کر رہا ہے. محرم الحرام کے حوالے سے مرکزی امام بارگاہ کے باہر مختلف تبرکات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, جہاں پر عزادار آ رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار مختلف یہاں پہ جو اشیاء ہیں وہ لے کے, جیسے امام زامن ہے, اس کے علاوہ مختلف جو یہاں پہ اشیاء پڑی ہوئی ہیں, تبرکات ہے, کڑے ہیں, اور یہاں پہ علم پاک ہیں وہ یہاں پہ لے رہے ہیں اور یہاں پر عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود بھی ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں کس طرح عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی رنگ خرید رہا ہے یہاں پہ اور کوئی کڑے پسند کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے امام زامن باندھا ہوا. جی سر, یہ ہمارے دل کی تمنا ہوتی ہے ہر سال اسی طرح ہم زور و شور سے محرم مناتے ہیں, اور ہر شیعہ کے دل کی آس ہوتی ہے جب بھی محرم آئے. اور جو یہ 10 دن ہوتے ہیں, یہ محرم کے جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, اپنے کام کاج چھوڑ کے سارا سال کمائی کرتے ہیں, لیکن یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی کام نہیں کرنا. 10 دن اپنے محرم کے ادھر امام بارگاہ کے پاس ہی رہنا ہے. تو اسی طرح 8-10 سال ہو گئے ہمیں یہ اسٹال وغیرہ لگاتے ہوئے, ہم ادھر ہی لگاتے ہیں یہ اسٹال. ناظرین آتی ہیں. عزادار کس طرح غم کا اظہار کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا غلام دستگیر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے ناظرین, جیسے کہ ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہی شہروں میں آج کے دن کی مناسبت سے جلوس نکالے جا رہے ہیں اور مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی یوم عاشور پر پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کے امکانات کا اظہار کیا ہے. تو پی ڈی ایم اے کے مطابق یہ تیز بارشیں آج سے شروع ہو جائیں گی. اس وقت ہمیں محکمہ موسمیات سے سردار سرفراز صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا موسم کی صورتحال کیسی رہنے والی ہے پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جیسے چل رہا ہے مونسون, تو ابھی اگلے 2 دن تو کوئی اتنی بہت تیز اسپیل نہیں ہے. پتہ نہیں پی ڈی ایم نے کیوں کہا, مجھے سمجھ نہیں آئی. کچھ ایریاز میں ہے اکا دکا جگہوں میں, لیکن جنرلی تو کہیں لائٹ رین ہے, کہیں ماڈریٹ رین ہے,
اور ہاں اکا دکا جگہوں پہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے پرسوں یعنی کل رات یا پرسوں کے بعد ہے، 17 کی رات سے یا پھر 18 سے زیادہ تیز اسپیل متوقع ہے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں، خطہ کوٹوار اور پھر کے پی کے سینٹرل اور جنوبی جو حصے ہیں، گڈی آئی خان وغیرہ ہو گیا، سوابی مردان، چارسدہ، ان علاقوں میں، اور اسی طرح سے لاہور اور گرد و نواح میں. لیکن یہ کل رات کے بعد زیادہ امکان ہے. آج اور کل تو جنرلی کہیں لائٹ رین ہے، کہیں ماڈریٹ رین ہے. سندھ میں بھی اسی طرح سے ہے. تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں اچھی بارش کی توقع ہے، اور آج شام میں، اور کراچی میں بھی اکا دکا جگہوں پہ جیسے کل ہو گیا تھا بلڈ اپ ہیٹنگ کے بعد، تو آج بھی امکان ہوگا، کل بھی ہوگا، لیکن وہ زیادہ تر مضافاتی علاقوں میں ہی ہے. 19 اور 20 کو پھر بالخصوص 19 کو کراچی میں ہے ماڈریٹ بارش ہے، کراچی کے بیشتر ایریاز میں ایکسپیکٹڈ ہے، اور سندھ کے بھی بیشتر ایریاز میں 18 کی رات کو یا 19 کو پھر زیادہ تر علاقوں میں ہے، کہیں پر لائٹ رین، کہیں پر ماڈریٹ رین. اور اس طرح کا اسپیل ہے یہ بہت، یہ اسپیل جو ہے جو مطلب کہیں کل سے شروع ہے، کہیں پرسوں صبح سے شروع ہے، اکا دکا جگہوں پہ تو آج اور کل بھی ہے، تو اس میں کوئی بہت اتنا خطرے والی بات نہیں ہے. صحیح. چلیں سردار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اسے ہمیں آگاہ کیا ہے. اور میں اب چاہوں گی کہ چونکہ پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے والا ہے، اور میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیونکہ ہم لوگ ظاہر ہے ہر سال محرم الحرام میں واقعہ کربلا پر بات بھی کرتے ہیں، اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے ایک فلسفہ مخفی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی ملے، لوگ اس چیز کو سمجھیں. لیکن ذاتی زندگی میں وہ جو ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتی ہے. بس ہر سال ان دنوں میں سوز کر لینا، غم کر لینا، عقیدت کا اظہار کر لینا، لیکن عملی طور پر جب بات آئے تو اس طرح سے عمل نہ کرنا، یہ انسان مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جیسے کہ ہم نے جو ہے یہ تمام فلسفے کو ایک رسم سمجھ لیا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں 57 اسلامی ممالک میں ہر جگہ مسلمان جو ہے پوری دنیا میں پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے. اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا سے حرارت حاصل نہیں کی، امہ نے کربلا کے مقصد کو نہیں سمجھا. امام حسین کے آج کا دن اور کل کا دن تجدید عہد کا نام ہے. ہمیں کربلا میں امام حسین نے ایک انسانیت کی ایسی یونیورسٹی بنائی تھی جہاں ہر رشتہ موجود تھا، جہاں ہر نسل کا انسان تھا، جہاں ہر قبیلے کا آدمی تھا، جہاں ہر سن و سال کا، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی تھا. امام حسین امت مسلمہ کو بتانا یہ چاہتے تھے، بلکہ عالم انسانیت کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا عالم انسانیت کے لیے بقا کی یونیورسٹی ہے. اگر جینا ہے تو حسین کی طرح جیو، مرنا ہے تو حسین کی طرح مرو. گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر. بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. میں چونکہ وقت اب بالکل ختم ہو چکے، آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کروں گی، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان شخصیات کا ہم جتنا ذکر ہو سکے کریں. یہ اہل بیت کی محبت ہی ہے جو کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور انہی کے صدقے ہماری ہر جائز خواہش بھی پوری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.